آیت نمبر 78-79. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی قوتیں دیں اور سوچنے کو دل دیے، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو. وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے. تو پچھلے مضمون سے اگر جوڑیں تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فیکلٹیز عطا کی، اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں عطا کیں اور زمین میں ہر طرف تم کو پھیلا دیا. انسان واحد مخلوق ہے جو ہر قسم کے ایٹماسفیئر انوائرمنٹ میں رہ لیتا ہے. جانوروں کو آپ دیکھیں، ان کی اپنی اپنی انوائرمنٹ ہے. پولر بیئر ریگستان میں نہیں رہ سکتا، اونٹ انٹارکٹیکا میں نہیں رہ سکتا. انسان ہر جگہ رہتا ہے. ذرأکم فی الارض، حقیقت ہے ہر جگہ اللہ نے جہاں جہاں خشکی ہے، لینڈ ماس ہے، وہاں انسان موجود ہیں. ہر طرف تم کو پھیلایا اور اپنی نشانیاں بھی پھیلائی ہیں. تو پھر تم کیوں اپنے لیے بھلائیاں نہیں سمیٹتے؟ ان حواس کو استعمال کر کے عذاب کیوں کماتے ہو؟ عذاب سے بچو. قلیلا ما تشکرون کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا شکر، یا یہ کہ شکر ادا ہی نہیں کرتے. اچھا، ذرا لفظ کو بھی دیکھیں. ہم نے بات کی نا، پھیلایا، بیجوں کی طرح بکھیر دیا. یہ بھی بتایا کہ انسگنیفیکنٹ ہو بالکل، جیسے بیج کوئی بکھیرتا ہے ایسے وہ سمیٹ بھی لے گا. الفاظ ایسے ہیں کہ عاجزی پیدا کریں، تکبر توڑیں، انٹروسپیکشن پیدا کریں. وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، گردش لیل و نہار اسی کے قبضہ قدرت میں ہے. کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی؟ تو یہاں پھر آپ دیکھیں کیا ہے امید، کہ دیکھو اگر آج سٹیٹ آف کفر میں ہیں، آج اگر کفر کے اندھیروں میں ہیں، تو ضروری تو نہیں ہے کہ تم ہمیشہ اس حال میں رہو. رات کے بعد دن بھی تو آتا ہے. آج دل مردہ لگ رہا ہے تو کیا ہوا، کوئی بات نہیں، زندہ ہو جاؤ گے، اللہ زندہ کر دے گا. رجوع تو کرو اللہ کی طرف. وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے. آج ہم نے دعا جو کری تھی کہ اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی. دیکھیں جب کوئی مشکل پڑتی ہے نا، انسان پہ لگتا ہے کبھی دور نہیں ہوگی، حالات اب ایسے ہی رہیں گے، اور شیطان کہتا ہے ایسے نہیں رہیں گے، اور بدتر ہوں گے، دیکھنا اور خراب ہوں گے. تو کیوں سوچے انسان اس طرح سے؟ چاہے جسمانی کوئی مشکل پڑے یا کوئی دین کی مشکل پڑے انسان کے اوپر، سوچیں کہ ہاں آج کمزوری آ گئی ہے، کل بہتری ہوگی. آخر رات کے بعد دن آتا ہے کہ نہیں آتا؟ مردہ فصل کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کر دیتا ہے، مردہ زمین کو، یا نہیں کرتا؟ تو کیوں نہیں کرے گا؟ امید رکھو. لیکن کہاں سنتے ہیں؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکہ وہ لوگ یہی کچھ کہتے ہیں جو ان کے پیش رو کہہ چکے. کیا؟ قالوا کہتے ہیں اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون. یہ کہتے ہیں کیا ہم جب مر کر مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو کیا پھر ہم کو زندہ کر کے کھڑا کیا جائے گا؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین. ہم نے یہ وعدے بہت سنے ہیں اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا بھی سنتے رہے، یہ محض ایک پرانا افسانہ ہے. اساطیر الاولین، اندھی تقلید، بلائنڈ فالوئنگ. حقیقت یہ ہے کہ دین کے معاملے میں بالکل لوگ عقل استعمال نہیں کرتے. پتہ نہیں برین ڈیڈ کیوں ہو جاتے ہیں. باقی ہر چیز کے بارے میں سوچیں گے، غور کریں گے، اینالائز کریں گے، پروز اینڈ کونس تولیں گے، لیکن عقیدے کا بند پیکٹ اپنے آباء و اجداد سے لے لیتے ہیں اور کھول کے دیکھتے نہیں کہ اس کے اندر ہدایت ہے یا گمراہی، اس میں جنت کے باغ ہیں یا اس میں آگ کے انگارے اور جہنم کے سانپ بچھو بیٹھے ہیں اس کے اندر. اور دنیا کو منزل بنا کر جو زندگی گزارے گا اس کو تو ہرگز یقین نہیں آتا کہ آگے ایک اور جہاں بھی موجود ہے. حالانکہ رسول کی پکار، ان کی تعلیمات کی بھنک ان کے کانوں پر پڑ چکی ہے. ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے کبھی سنا ہی نہیں تھا کہ قیامت آئے گی، سب اٹھائے جائیں گے. لیکن اتنی ان سائنٹیفک دلیل پیش کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں
کہ چونکہ اب تک نہیں ہوا لہٰذا آئندہ بھی نہیں ہوگا. پچھلے انبیاء کی تعلیمات کو بھی جھٹلا دیا. اس لیے کہتے ہیں نا ایک رسول کو جھٹلانا تمام رسولوں کو جھٹلانا ہے. تو یہ ان کی بات بالکل غلط تھی کہ ہمارے آباء و اجداد نے یہ بات نہیں سنی. یہاں پتہ چل گئی، دیکھیں کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے آباء و اجداد سے بھی وعدہ کیا گیا تھا کہ قیامت آئے گی لیکن اب تک تو نہیں آئی. تو یہ کیا 2+2 کیا ہے انہوں نے کہ اب تک نہیں آئی تو آئندہ بھی نہیں آئے گی. عجیب بات ہے نا. تو یہ بھی کہیں کہ اب تک موت نہیں آئی تو آئندہ بھی نہیں آئے گی. کوئی نہیں کہتا اس طرح سے. تو بس چونکہ انکار کرنے کی ٹھان لی ہے، ایک آسٹرچ ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کر لیا ہے، اس لیے سن کر نہیں دیتے. تو اللہ تعالیٰ بھی اب ہیمر کر رہا ہے ان کو. اللہ تعالیٰ بھی تابڑ توڑ سوال ان سے کرے گا تاکہ ان کا قفل، ان کا تکبر ٹوٹے اور یہ ذرا کرسٹ کو توڑ کے اور یہ فلاح کی طرف آئیں. قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل افلا تذكرون. ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ یہ زمین اور اس کی آبادی کس کی ہے، یہ ضرور کہیں گے اللہ کی. کہو پھر تم ہوش میں کیوں نہیں آتے. اچھا، اب جو آیات آ رہی ہیں ان کو سمجھنے کے لیے مشرکین عرب کا عقیدہ سمجھنا ضروری ہے. ٹھیک، دیکھیں ہر شرک جو ہے دنیا میں ایک جیسا نہیں رہا. شرک کے بڑے ڈفرینٹ شیڈز رہے ہیں. یہ جو مشرکین عرب تھے، اوریجنل دین کیا تھا ان کا؟ دین ابراہیمی. ٹھیک ہے، تو اس سے 100% یہ اپنا رشتہ توڑ نہیں پائے تھے ابھی تک. اللہ کو مانتے تھے کہ سب سے بڑا خدا اللہ ہے. عبداللہ نام ہوتا تھا. اپنے خداؤں کے بت انہوں نے بنائے ہوئے تھے لیکن اللہ کا کوئی بت نہیں بنایا تھا. اس کا مجسمہ، اس کا بت نہیں بناتے تھے، باقیوں کا بناتے تھے. تو اللہ کے رب ہونے میں مشرکوں کو کوئی شک نہیں تھا. وہ کہتے تھے کہ تخلیق، زندگی، موت سب اللہ کے قبضے میں ہے. مسئلہ کیا تھا ان کا؟ اچھا، اس شرک کو کمپیئر کریں دوسرے شرکوں سے. بعض جگہوں پہ جو شرک رہا اس میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے سارے اختیارات اپنے چھوٹے خداؤں کو بانٹ دیے. حالانکہ ہر مشرک مذہب میں ایک الٹیمیٹ بڑے خدا کا کیپٹل جی والے گاڈ کا تصور موجود ہے. وہ بھگوان کہیں اس کو، وہ ان داتا کہیں، وہ جو مرضی اس کو کہیں. تو بہرحال ان کے ہاں یہ تصور تھا کہ اللہ ہے. مسئلہ کیا تھا ان کے ہاں؟ مسئلہ شریکوں کا تھا. اللہ کے شریک بنا کر پھر ان شریکوں کو خود سے اختیار دے کر انڈیپینڈنٹ کر دیا، خود مختار بنا دیا کہ کائنات بنا کر اس کا انتظام اللہ نے ڈاؤن ڈیلیگیٹ کر دیا. نعوذ باللہ کہ ہیومن افیئرس کا ڈپارٹمنٹ اب مختلف ہستیوں کے پاس ہے. لات کے پاس کچھ اختیارات ہیں، منات کے پاس کوئی اختیارات ہیں، عزا کے پاس کوئی اور اختیارات ہیں. تو لہٰذا اللہ کو ایک فگر ہیڈ کے طور پر تو مانتے تھے لیکن پھر اس کو بالکل بھلا کے رکھ دیا تھا. کوئی اللہ کا خوف نہیں تھا ان کے اندر، اہمیت ہی نہیں دیتے تھے. نعوذ باللہ جیسے آج کل لوگ کہتے کہ اولڈ مین آف دا یونیورس، کائنات بنا دی اور اللہ نعوذ باللہ ریٹائر ہو کے ڈاؤن ڈیلیگیٹ کر بیٹھ گیا. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ کام تو ہو گیا، کائنات اللہ نے بنا دی، اب اللہ سے پالا تو پڑنا نہیں ہمارا، اب پوجا پرستش اس کی کرو جو ہمارے معاملات کے مختار ہیں. تو اب یہاں کامن گراؤنڈ سے اللہ تعالیٰ بات کا آغاز کر رہا ہے، ایک آرگیومنٹ کو بلڈ اپ کرنا ہے. ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کو کسی ساتھی کی ضرورت نہیں، پیدا اس نے کیا، پال وہی رہا ہے، ہر فیصلہ ہر معاملہ وہ خود مانیٹر کرتا ہے، ہر فیصلہ اس کا ہے. کریٹر گاڈ بھی ہے اور کنٹرولر گاڈ بھی ہے. وہ کریٹر گاڈ کو مانتے تھے، کنٹرولر گاڈ کو نہیں مانتے تھے. تو چند پوائنٹس ہیں جو ان سے ایکنالج کروائے جا رہے ہیں. یعنی یوں سمجھے کہ شرک کو لیئر بائی لیئر اتارا جا رہا ہے ان کے اوپر سے. ان کے شرک کو ڈی کنسٹرکٹ کیا جا رہا ہے. آپ کو پتا ہے ڈی کنسٹرکٹ اسی طرح کرتے ہیں تھیوریز کو. سوالات کیے جاتے ہیں، سوچنے کا موقع دیا جاتا ہے، ٹو اینڈ فرو ہوتا ہے اور چیز جو ہے وہ غلط ہوتی ہے، اس کی غلطی واضح ہو کے سامنے آ جاتی ہے. تو یہ سمجھے کہ لیئر بائی لیئر شرک اس پہ سے اتارا جا رہا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی میتھڈالوجی 100% کامیاب ہوئی تھی عرب میں. 100% عرب مسلمان ہو گئے تھے. تو یہ میتھڈالوجی بڑی ایفیکٹو رہی. تو سب سے پہلے یہ منوایا کہ زمین کی ساری مخلوق اللہ کی ہے،
پوزیسر اونر گاڈ ہے. ٹھیک ہے, اب یہ بات کی. اب اگلی بات آسمان کی طرف اشارہ. قل, ان سے پوچھئے, یعنی قل سے مراد دیکھیں قل کا لفظ سوال کے لیے بھی آتا ہے. ٹھیک ہے نا, پوچھیں ان سے من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم سیقولون للہ قل افلا تتقون. ان سے پوچھو ساتوں آسمانوں عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ یہ ضرور کہیں گے اللہ. کہو پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟ تو اہل عرب زمین اور آسمان کا خالق اللہ ہی کو مانتے تھے. دنیا کی جو دوسری مشرک قومیں ہیں وہ آسمان اور زمین کے الگ الگ خدا مانتے ہیں, لیکن عربوں کا یہ طریقہ نہیں تھا. دیکھیں میں نے بتایا نا آپ کو کہ ہر طرح کا شرک ایک جیسا نہیں تھا. یہ جو گریکو رومن شرک ہے یا جو ہندوؤں کا شرک ہے وہ, اور جو مشرکین عرب کا شرک تھا وہ, اس میں فرق تھا. اہل عرب کہتے تھے کہ زمین آسمان سب اللہ نے بنائے ہیں. دوسری مشرک قومیں کہتی ہیں کہ زمین کسی اور خدا نے بنائی, آسمان کسی اور خدا نے بنایا. تو یہاں پر ان سے یہ بات منوائی کہ یہ بتاؤ کہ ساتوں آسمان کس نے بنائے اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ ان قریب یہ کہیں گے اللہ ہے, یہ سب کچھ اللہ کا ہے. تو کہا قل افلا تتقون, تو پھر تم ڈرتے نہیں؟ اللہ کے بنائے ہوئے آسمان تلے بیٹھ کے تم اللہ کا انکار کرتے ہو, اللہ کے شریک بناتے ہو, تمہیں ڈر کیوں نہیں لگتا؟ تو اندر کا خوف جو ان کا تھا اس کو جگایا گیا, اس کو ایکٹیویٹ کیا گیا. اب ایک اور سوال. قل, پوچھیے ان سے من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون سیقولون للہ قل فانا تسحرون. ان سے پوچھو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے اور کون ہے جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا, یہ ضرور کہیں گے یہ بات تو اللہ ہی کے لیے ہے. کہو پھر کہاں سے تم کو دھوکہ لگ رہا ہے, تم کہاں سے جادو کیے جا رہے ہو؟ مشرکین عرب جن معبودوں کو, جن بتوں کو پوجا کرتے تھے, ان کے متعلق وہ یہ عقیدہ نہیں رکھتے تھے کہ یہ ہم کو اللہ کی پکڑ سے بچا سکتے ہیں یا ہمیں مصیبت سے پناہ دے سکتے ہیں, بلکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہماری دیویاں اللہ کی چہیتی بیٹیوں کی طرح ہیں, وہ اللہ سے اپنی بات منوا سکتی ہیں لیکن الٹیمیٹ اختیار اللہ ہی کا ہے. اور یہ بھی حقیقت ہے جو ہم تاریخ پڑھتے ہیں عربوں کی, کہ جب وہ کسی بڑی مصیبت میں پھنس جاتے تھے پھر صرف اللہ کو پکارتے تھے, سارے خداؤں کو بھول جاتے تھے. ابرہا نے جب حملے کا ارادہ کیا تھا بیت اللہ کے اوپر, تو عبد المطلب جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے, انہوں نے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر اللہ ہی سے دعا کی تھی. کوئی لات کو نہیں پکارا, کوئی منات کو نہیں پکارا, کوئی عزا کو نہیں پکارا. اور یہ دلیل اللہ نے قرآن میں بہت استعمال کی ہے کہ تم جب طوفان میں کشتی میں بیٹھے ہوتے ہو, طوفان میں تمہاری کشتی گر جاتی ہے, کس کو پکارتے ہو تم؟ سب کو بھول جاتے ہو. سورہ یونس میں تو یہ مضمون بہت تفصیل کے ساتھ آیا ہے. سارے معبود بھول جاتے ہیں تم کو, اللہ ہی یاد آتا ہے تم کو صرف. تو کہا کہ تم خود کہو گے کہ ہاں اللہ ہے جو کرتا ہے, بچاتا ہے, تو پھر بتاؤ, کہیے ان سے فَأَنَّا تُسْحَرُونَ, کہاں سے آخر تم پر جادو ہو رہا ہے؟ اب دیکھیں جو الزامات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگا رہے تھے وہ ان کے اوپر ہی الٹے جا رہے ہیں کہ تم کیسی کیسی حرکتیں کر رہے ہو. ذرا سوچو تو, کس نے جادو کر دیا, کس نے مت مار دی تمہاری؟ اپنی عقل سے سوچ رہے ہو تو صحیح جواب دے رہے ہو تم, پھر کہاں بھٹک گئے تم آخر؟ کس کی باتوں میں جادو کا اثر تھا جس نے تمہاری باتوں کو, اوندھا عقلوں کو اوندھا کر دیا؟ بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون, جو امر حق ہے وہ ہم سامنے لے آئے ہیں اور کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں. حق آ گیا, کسوٹی آ گئی, فرقان آ گیا, ان کو پتہ چل جانا چاہیے ان کا عقیدہ جھوٹا ہے اور یہ جھوٹے دین کو سینے سے لگائے بیٹھے ہیں, اس کا دین ابراہیمی سے کوئی تعلق نہیں. وَاتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ
سبحان اللہ عما یصفون، اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا اور کوئی دوسرا خدا اس کے ساتھ نہیں. اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی خلق کو لے کر الگ ہو جاتا اور پھر ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے. پاک اللہ ان باتوں سے جو یہ بنا رہے ہیں. عالم الغیب والشہادۃ فتعالی عما یشرکون، کھلے اور چھپے کا جاننے والا وہ بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ تجویز کر رہے ہیں. تو اب یہاں پر کامن سینس کو اپیل کیا گیا کہ کائنات میں خود مختار ہستیاں ہوتی یا اللہ کے بیٹے ہوتے تو دنیاوی بادشاہوں کی طرح اللہ کا عرش خطرے میں پڑا رہتا، اقتدار کی جنگ ہوتی رہتی. نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اپنا تخت، اپنی حکومت بچانے میں مصروف رہتا، اپنی بقا کی جنگ لڑتا. وہ خدا تمہاری حفاظت، تمہاری خبر کیسے رکھ سکتا تھا؟ وہ زمین آسمان کا انتظام چلانے کی طرف توجہ نہیں دے سکتا تھا؟ جو دنیا میں ہوتا ہے معاملہ، جب خانہ جنگیاں ہوتی ہیں تو عوام نگلیکٹ ہوتے ہیں. تو بتایا کہ دیکھو تم خود کہتے ہو کہ اللہ ہماری حفاظت کرتا ہے، لہذا ثابت ہوا کہ شرک غلط عقیدہ ہے، اس کی نامعقولیت واضح کر دی، توحید کی حقانیت ثابت کر دی. دیکھیے آیت 85 میں نصیحت حاصل کرنے، یاد کرنے پر زور دیا تھا نا، تو تھوڑا سا میموری کو یہاں جولٹ کیا گیا کہ دیکھو یہ سب باتیں تمہاری یادداشت کے اندر موجود ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں، تم بھول گئے ہو. آیت 87 میں پھر ہم نے دیکھا تھوڑا سا پریشر اور بڑھا تھا کہ تم بھولنے کے کانسیکوینسز سے ڈرتے نہیں کیا؟ ہم خوب جانتے ہیں کہ اہم معلومات ہم بھول جائیں، اہم بات بھول جائیں، کتنا نقصان، کتنی شرمندگی، کیسی ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو مشرک اپنے معبودوں سے مسلمانوں کو ڈراتے تھے. کہا کہ ڈرنا تو تم کو چاہیے، ہمیں کیا ڈراتے ہو، ڈرو تو تم خود. آیت 89 میں اور دباؤ ڈالا اور پریشر بڑھا تھوڑا کہ کوئی صحیح و دماغ، کوئی سین سینسیبل انسان اللہ کے ساتھ شرک نہیں کر سکتا اپنی مرضی سے. تمہیں کون پٹیاں پڑھا رہا ہے بھائی؟ کس کی باتوں کے سحر میں آ گئے ہو؟ اللہ کے رسول ساحر نہیں ہیں، اور تم پر جو سحر ہو گیا ہے اس کا علاج لے کر آئے ہیں وہ تو. آیت 90 میں ان کو جھوٹا کہنے والے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کذاب کہا کرتے تھے، کہا کہ نہیں، جھوٹے تو تم ہو خود. تم نے آج تک ایک جھوٹ ہمارے نبی کا ثابت نہیں کیا، ایک جھوٹ تم نہیں ثابت کر سکے کہ فلاں بات انہوں نے جھوٹی کہی ہے، اور تمہارے کئی جھوٹ پکڑے گئے. ہم انگلش میں کہتے ہیں نا ٹرننگ دا ٹیبلز آن دیم. بہت لاجیکل انداز میں، بہت ٹھنڈے انداز میں، سٹیپ بائی سٹیپ، قدم با قدم ان کی غلطی واضح کی ہے. یہ ہے قرآن کا انٹلیکچوئل جہاد. اس کے آگے کوئی ٹھہر نہیں سکا تھا، اور کتنا افیکٹو تھا وہ تاریخ نے ہمیں بتا دیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.